بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسپرٹ گروپ آف کالجز ڈیرہ غازی خان کیمپس سے اردو کے اس لیکچر کے ساتھ میں ہوں پروفیسر محمد شاہد. آج کا ہمارا موضوع سبق نمبر 3 نواب محسن الملک ہے. سبق کی تشریح کے بعد اس کا ایک سوال خلاصہ ہمیشہ سبق کی طوالت پہ ڈپینڈ کرتا ہے. اور اس کے لکھنے کا طریقہ، پہلا جو نقطہ آپ سامنے رکھیں گے کہ خلاصہ سبق کا 1/3 ہونا چاہیے. خلاصے میں واقعات کی ترتیب کو مد نظر رکھا جائے. مکالماتی سبق کا خلاصہ واقعاتی اور بیانیہ انداز میں لکھا جائے، اور خلاصہ میں موجود اشعار، آیات، احادیث کو ختم کر کے ان کا مختصر الفاظ میں جو ہے وہ خلاصہ لکھیں. سبق میں موجود ضمنی عنوانات جو سرخیاں ہیں اس کو خلاصے میں نہ لکھیں. خلاصہ لکھتے وقت سادہ اور آسان زبان استعمال کریں. اس کا طریقہ کار لکھنے کا اور نمبروں کی تقسیم کچھ یوں ہے. سوال کی عبارت ہوگی: سبق نواب محسن الملک کا خلاصہ لکھیے اور مصنف کا نام بھی تحریر کیجیے. نمبروں کی تقسیم ہے: سبق کا عنوان تو درج ہے لیکن مصنف کا نام آپ نے لکھنا ہے، اس کا 1 نمبر ہے. اور سبق کا خلاصہ لکھنے کے جو ہے وہ 9 نمبر ہے. ابتدا کریں گے سبق کا عنوان، مصنف کا نام، اور پھر خلاصہ کی ایک مختصر سی ہیڈنگ، اور اس کے سامنے پھر شروع کر دیں گے. خلاصہ ہمیشہ پیراگراف کی صورت میں لکھا جائے گا. ایسا نہیں ہو کہ شروع سے آخر تک ایک ہی آپ پیراگراف بنا لیں تو وہ مناسب نہیں لگتا. اب اس سبق کے اگر ترتیب کو یاد رکھنے کے لیے جو اہم نکات ہیں وہ آپ کے سامنے اسکرین پر ہیں. محسن الملک ایک جوہر قابل تھے. حیدرآباد میں انتظامی قابلیت کے جوہر کھلے. ان کی تصانیف میں مذہبی رنگ تھا. لوگوں کو قائل کرنے میں مہارت رکھتے تھے. آدمی کو پہچاننے اور ان سے کام لینے کا ملکہ انہیں حاصل تھا. مطالعے کا انہیں بے حد شوق تھا. اردو کی حمایت کے لیے ایک انجمن قائم کی. سر سید کے کام کو آگے بڑھایا اور ان کا کام ہی ان کی یادگار ہے. اب میں اس خلاصے کو الفاظ میں بیان کر دیتا ہوں. قدرت نے نواب محسن الملک مرحوم کو بہت سی خوبیاں عطا کی تھیں. وجاہت، ذہانت، خوش بیانی اور فیاضی ان کی عام اور ممتاز صفات تھیں. عام طور پر خطاب یا نام اٹکل سے رکھ دیے جاتے ہیں، لیکن محسن الملک کا خطاب ان کے لیے بہت ہی موزوں تھا. ان میں پارس پتھر کی خصوصیت تھی. کوئی بھی ہو، کہیں کا ہو، جو ان سے چھو گیا کندن کا ہو گیا. وہ جوہر قابل تھے مگر موقع کی طاق میں حیدرآباد میں ان کی سیاست دانی، تدبر اور انتظامی قابلیت کے جوہر واضح ہوئے. وہ معاملات کو باتوں باتوں میں سلجھا لیا کرتے تھے. انفرادی اور اجتماعی حیثیت سے نواب صاحب کے احسانات حیدرآباد پر بے شمار ہیں، لیکن ریاست کے نظم و نسق میں چند چیزیں خاص طور پر ان کی یادگار ہیں. ریاست کا بجٹ انہوں نے مصر کے بجٹ کے نمونے پر تیار کیا، اور اسی طرح دوسرے 2 شعبے جو ہیں وہ ان کے مرہون منت ہیں. حیدرآباد میں یوں تو بڑے لوگ آئے لیکن کسی کو اتنی مقبولیت اور ہر دل عزیزی حاصل نہیں ہوئی. چنانچہ نواب صاحب جب حیدرآباد چھوڑنے لگے
تو ایک کوہرام مچ گیا، ہزارہا لوگوں کا ٹھٹ اسٹیشن کے باہر ان کو الوداع کرنے کے لیے موجود تھا۔ جس زمانے میں نواب صاحب پیدا ہوئے اور ہوش سنبھالا، مسلمانوں میں مذہبی جذبہ بہت بڑھا ہوا تھا۔ ان کے پاس دولت اور ثروت تو باقی نہ رہی تھی، ایک مذہبی رہ گیا تھا۔ نواب صاحب کو ابتدائی سے مذہبی لگاؤ تھا، میلاد پڑھتے تھے، واعظ کہتے تھے۔ ان کی ایک ہی تصنیف ہے جو خالص مذہبی ہے۔ تقریر کے وقت منہ سے الفاظ کی صورت میں پھول جھڑتے، آواز میں شیرینی اور دلکشی تھی۔ اکثر لوگ جو ان سے ملنے یا کسی معاملے میں گفتگو کرنے آئے تو ان کی ذہانت اور قابلیت کے قائل ہو گئے۔ بدر الدین طیب جی سر سید احمد خان اور علی گڑھ کالج کے بہت مخالف تھے۔ ایک دن نواب محسن ملک نے بدر الدین طیب جی کے سامنے ایسی فصیح اور پردرد تقریر کی کہ دونوں آپ دیدہ ہو گئے اور ان کی دیرینہ مخالفت دوستی میں بدل گئی۔ دوسروں سے کام لینے کا انہیں بڑا اچھا سلیقہ تھا۔ وہ کچھ ایسے مہر آمیز انداز میں کہتے تھے اور اس طرح ہمت افزائی کرتے تھے کہ لوگ خوشی خوشی ان کا کام کر دیتے تھے۔ اپنے ملازموں اور ماتحتوں سے بھی ان کا سلوک ایسا تھا کہ وہ ان کی فرمائش کی تعمیل ایسی تندہی اور شوق سے کرتے تھے کہ جیسے ان کا کوئی ذاتی کام ہو اور وقت پر جان لڑا دیتے تھے۔ آدمی کو پہچاننے میں انہیں خاص ملکہ تھا۔ تھوڑی سی ملاقات میں اور بات چیت میں آدمی کو پوری طرح بھانپ لیتے تھے۔ ان کے ملنے والوں میں برے بھلے ہر قسم کے آدمی تھے۔ نواب صاحب کو مطالعے کا بہت شوق تھا، اخبارات اور اردو، فارسی، عربی کی کتابیں برابر پڑھتے رہتے تھے۔ انگریزی کے اخبارات اور مضامین بھی پڑھوا کر سنتے تھے۔ انگریزی کی ایسی کتابیں جو ان کے مزاج کی ہوتی ان کا ترجمہ کرا کر پڑھتے اور بحث کرتے تھے۔ ان کے کتب خانہ میں فارسی، عربی اور انگریزی کی اعلیٰ درجے کی کتابیں تھیں۔ سر سید کی وفات کے قریب کے زمانے میں اردو کی مخالفت کا آغاز ہو گیا۔ اگرچہ سر سید کی حالت اس وقت نازک تھی، پھر بھی اس جواں ہمت بوڑھے نے اس کے متعلق لکھا پڑھی شروع کر دی تھی۔ نواب صاحب اسی شاہراہ پر گامزن رہے جس کی داغ بیل سر سید ڈال گئے تھے۔ سر سید کے بعد محسن ملک نے ان کے کام کو خوب سنبھالا۔ اب کوئی ان کی یادگار بنائے یا نہ بنائے، ان کا کام ہی ان کی سب سے بڑی یادگار ہے۔ تو عزیز طلبہ، یہ تھا سبق کا خلاصہ، جس کے نکات اور خلاصہ بھی میں نے بیان کر دیا۔ شکریہ۔